ناظرین کرام، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا یہ روحانی قلب جو انسان کے جسمانی قلب کے اندر ہے یا اس سے تعلق رکھتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ روحانی قلب کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ روحانی قلب القلب الشیطانی بن جاتا ہے، القلب المختوم علیہ بن جاتا ہے، القلب المریض بن جاتا ہے، کبھی یہ القلب الغافل بن جاتا ہے۔ یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا یہ روحانی دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے ایونیوز ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے گیٹس ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کے اس روحانی قلب پر حملہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کے اس روحانی قلب کے ارد گرد 7 ایسے گناہوں کے دروازے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کے روحانی قلب پر حملہ کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان 7 دروازوں کو آپ لکھ لیں۔ وہ گناہ جو ہم ان 7 گیٹس کے ذریعے کرتے ہیں، انہی گناہوں کی بنیاد پر رفتہ رفتہ شیطان اپنے رستے ہموار کرتا ہے اور انسان کے اس روحانی دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان اپنے نمائندوں کو، اپنی افواج کو اور اپنی ایمونیشن کو اسلحے کے ساتھ انسان کے دل میں بھیج دیتا ہے، اور وہ انسان کے دل میں کیمپ کر لیتے ہیں، انسان کے دل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ قبضہ وہ انہی 7 دروازوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور وہ 7 دروازے جن کے ذریعے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہی وہ 7 دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانی دل پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر جب توبہ کرتا ہے، کسی اچھی کتاب کو پڑھ کر، کسی موت کے متعلق کتاب کا مطالعہ کیا، یا کسی شیخ کا لیکچر سنا، کسی عالم کا خطاب سنا، کسی ذکر اللہ کی محفل میں گیا، یا کسی نوجوان کی اچانک موت دیکھ کر ایک جذبہ بیدار ہوا کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، انسان فوراً توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں بھی توبہ کروں گا۔ وہ توبہ کر بھی لیتا ہے، لیکن توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ قائم نہیں رہتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کردہ وہ اسپرچل پاورز، وہ روحانی قلب جو انسان کو توبہ پر استقامت حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور ان 7 گیٹس کو اوپن رکھنے کی وجہ سے شیطان کے تحکم میں آ جاتا ہے، شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے پاس وہ ایڈیشنل سپورٹ نہیں ہوتی، وہ روحانی قلب کی مدد حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان توبہ پر استقامت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، یہ انسان شیطان پر حملہ کرتا ہے۔ پہلا دروازہ ناظرین کرام، یہ آپ لکھ لیں، انسان کی آنکھ ہے۔ یعنی انسان اپنی آنکھ کے ذریعے جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، در حقیقت شیطان انسان کی آنکھ کے اس گیٹ کو استعمال کر کے انسان کے دل میں تیر پھینک رہا ہوتا ہے۔ یعنی گناہوں کے زہریلے تیر شیطان انسان کے دل کے اندر داخل کر رہا ہوتا ہے، اور جن کی بنیاد پر وہ زہر انسان کے دل میں پھیلتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈالتی ہے۔ یعنی یہ نگاہ انسان کی جب کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے، انسان کی آنکھ جب کسی حرام کو دیکھتی ہے، یا انسان کی آنکھ جب کسی کو تکبر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، یا کسی سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انسان کسی کو گھور گھور کر دیکھتا ہے، یا انسان کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے، یہ وہ گناہ ہیں آنکھ کے، جن کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک دروازے پر ایک مستقل لیکچر آنے والے لیکچرز میں رکھیں گے۔ ابھی فقط ایک اجمالی بیان ہو رہا ہے دل کے 7 دروازوں کے متعلق۔ یعنی انسان جب اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس غلط استعمال کی بنیاد پر شیطان اپنے لیے انسان کے دل کے راستے ہموار کرتا ہے، تاکہ وہ شیطان انسان کے دل پر قابض ہو جائے۔ یہ وہ پہلا دروازہ ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا دروازہ انسان کی زبان ہے۔ یعنی انسان اپنی زبان سے اگر کسی کو تکلیف دے، کسی کی توہین کرے، یا کسی کے خلاف کوئی ڈیروگیٹری کامنٹس یوز کرے، کسی کو ہیوملیٹ کرے، کسی کو نظر حقارت سے دیکھتا ہوا کسی کی توہین کرے، زبان سے کسی کا دل توڑے، یا کسی کی غیبت کرے، جھوٹ بولے، لغو گوئی کرے، اور اس قسم کے جتنے بھی گناہ جن کا تعلق انسان کی لسان سے ہے، انسان کی زبان سے ہے، جب بھی انسان اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان کے لیے انسان زبان کا رستہ بھی کھول لیتا ہے، تاکہ شیطان اس انسان کی زبان کے رستے سے انسان کے دل پر قابض ہو جائے۔ انسان کے دل کا، اس روحانی دل کا تیسرا دروازہ انسان کا کان ہے۔ انسان اپنے کان کے ذریعے غیبت سنتا ہے، حرام کلام سنتا ہے، لوگوں کی توہین سنتا ہے،
حرام موسیقی سنتا ہے، وہ موسیقی جس کے اندر حرام ہو، ایسے گانے جن میں فحاشی ہو، عریانی ہو، یا شہوت کا جذبہ انسان کے دل میں بیدار ہو رہا ہو، ایسا کلام سننا، ایسی گفتگو سننا، یا ایسی صحبت میں وقت گزارنا جہاں لوگ غلط کلام کرتے ہوں، فحش گوئی کا ارتکاب ہو رہا ہو، لوگوں کی توہین کر رہے ہوں، یا ایسی باتیں کر رہے ہوں جس کے ذریعے انسان کے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، انسان کے کان کا یہ دروازہ شیطان کے لیے کھل جاتا ہے، اور شیطان اس دروازے کے ذریعے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ پھر اپنا زہر پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان انسان کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ آنکھ نمبر 1، زبان 2، کان 3، چوتھا دروازہ انسان کا ہاتھ ہے۔ انسان کا ہاتھ، یعنی اگر انسان اپنے ہاتھ سے کسی حرام چیز کو چھوئے، کسی حرام چیز کو ٹچ کرے، یا انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو ٹورچر کرے، کسی کو مارے، کسی کو تکلیف دے، تو انسان نے اپنے دل کا یہ دروازہ بھی شیطان کے لیے کھول لیا، اور شیطان کے لیے یہ رستے ہموار ہو گئے، اور شیطان اس دروازے کے ذریعے بھی انسان کے دل پر قابض ہوتا چلا جاتا ہے، ایک غیر محسوس طریقے سے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، لیکن شیطان اپنی حکومت انسان کے دل پر قائم کر رہا ہوتا ہے۔ پانچواں دروازہ انسان کے پاؤں ہیں۔ اگر انسان اپنے پاؤں کا غلط استعمال کرتے ہوئے حرام کی جگہ پر جائے تو انسان نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا۔ اور آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں اور انسان کی شرمگاہ، یہ انسان کے پرائیویٹ پارٹس، انسان کی شرمگاہ، جن کے ذریعے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی شرمگاہ کو مستور نہیں رکھتا، کوئی کور نہیں رکھتا، اور دوسروں کی نگاہوں سے چھپاتا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں رکھتا، تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بھی شرمگاہ کا گناہ ہے، اس کی بنیاد پر بھی شیطان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے شرمگاہ کو اپنے تحکم میں رکھے، قابو میں رکھے، اور گناہوں سے بچائے رکھے، ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرے، اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ بھی رکھے، اور اس عضو جسم کو غلط استعمال میں نہ لائے، تو انسان نے دل کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ آخری ساتواں دروازہ انسان کا پیٹ ہے۔ اگر انسان حرام طعام کھاتا ہے، یا انسان بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے، تو اس نے شیطان کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام کے نزدیک 7 دروازے یہ معتبر ہیں، یعنی تصوف کی بڑی کتابوں میں انہی کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مشائخ میں کچھ ایسے صوفیاء، کچھ اسلاف ہیں جنہوں نے 7 سے کم دروازے، کسی نے 8 دروازوں کا ذکر کیا، کسی نے 6 دروازوں کا ذکر کیا، لیکن جو ترتیب ہے وہ سب کی ایک ہی ہے۔ ان دروازوں کو بند کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہے، اس میں تقریباً تمام صوفیاء کا اتفاق ہے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، تصوف کی معروف کتاب اور ایک بہت ہی قدیم کتاب، رسالۃ المسترشدین، یہ شیخ ابی عبداللہ الحارث بن اسد المحاسبی البصری، یہ ہمارے قدیم اسلاف میں سے ہیں۔ ان کی ولادت 160 ہجری میں ہوئی، اور اس کتاب کی تحقیق کی ہے ہمارے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، ان کی یہ تحقیق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بھی انسان کے دل کے دروازوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں وقال بعض الحکماء مثل القلب مثل بیت له 6 ابواب ثم قيل لك احذر الا يدخل عليك من احد الابواب شيء فيفسد عليك البيت فالقلب هو البيت والابواب اللسان والبصر والسمع والشم واليدان والرجلان فمتى انفتح باب من هذه الابواب بغير علم ضاع البيت۔ یہ شیخ انہی دل کے دروازوں کا ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے 6 دل کے دروازوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ دروازے ہیں جن کے ذریعے شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک انسان کا دل ایک گھر کی طرح ہے۔ انسان کا یہ دل ایک گھر کی مانند ہے، اور یہ 6 دروازے ہیں جن کے ذریعے دشمن گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کے علم کے بغیر اگر انسان اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دے، اگر دروازے کھلے رہیں اور دشمن اس گھر کے اندر داخل ہوتا جائے، انسان کو علم بھی نہیں ہوگا، داع البیت، انسان کا وہ دل تباہ ہو جائے گا، انسان کا وہ بیت، انسان کے دل کا گھر، وہ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے لیے ضروری یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم اپنے دل کے ان دروازوں کو گناہوں سے بچائے رکھیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کا پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے
کہ ہم ایک اجتماعی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر کبھی کبھی آنکھ حرام دیکھتی ہے، کبھی کان حرام سنتے ہیں، کبھی زبان سے حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. ہم دل برداشتہ ہو کر ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں، اس ماحول میں جب ہر طرف فحاشی اور عریانی ہے، جب ہر طرف حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہم اپنے دل کے دروازے بند کر ہی نہیں سکتے. جبکہ اگر ہم اس پریکٹیکل میتھڈ پر عمل کریں، جس میں انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کے دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر اس پر عمل کرتے ہوئے اس حقیقت کو بھی ہم سمجھ لیں کہ شیطان کس طرح انسان کے دل میں آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے زہر کے تیر پھینکتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کے لیے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی نے اسے اپنی سنن رواہ ترمذی فی سنن والنسائی فی سنن الکبریٰ وابن ماجہ فی سنن، ابن ماجہ، النسائی اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر انسان کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، انسان کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، اور اگر انسان فوراً استغفار کر لے، توبہ کر لے تو انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے اور گناہوں کے سلسلے کو جاری رکھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سیاہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ سیاہ نشان اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ سیاہ نشان انسان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے اسی سیاہ نشان کے متعلق ارشاد فرمایا: کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی جو انہوں نے گناہوں کی وجہ سے، اپنی آنکھ کے گناہ سے، اپنی زبان کے گناہ سے، اپنے ہاتھ کے گناہ سے، اپنے پیٹ کے گناہ سے، پاؤں کے گناہ سے اور شرمگاہ کی گناہ سے جو انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک یہ نقطہ سیاہ بن گیا اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا اور یہاں تک کہ ایک وقت آیا کلا بل رانا، انسان کے دل پر یہ رسٹ اور یہ زنگ بن گیا. اور جب یہ رسٹ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت جب انسان توبہ کرتا ہے تو چونکہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے، انسان کا کمپلیٹ دل اس نور سے محروم ہو چکا ہے، اب جب وہ قلب روحانی، جب وہ روحانی دل جو انسان کے اس فزیکل دل کے اندر موجود ہے، جب وہ روحانی دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اب جب انسان توبہ کرے گا تو توبہ پر استقامت حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسپریچول پاور جو انسان کے دل کے اندر موجود ہے وہ مدد نہیں کر پائے گی. اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرما لیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان للقلوب صدأ كصدأ النحاس او كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پالش استغفار ہے. یعنی جس طرح پیتل اور لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی گناہوں کے ارتکاب کی بنیاد پر زنگ آ جاتا ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی پالش کیا ہے؟ الاستغفار. اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے. لیکن ناظرین کرام، فقط استغفار کفایت نہیں کرتا، کیونکہ استغفار شیطانی طاقتوں کو انسان کے دل سے باہر تو نکال دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ابتدا کریں اپنے دل کے دروازوں کو بند کرنے سے. اس کی ابتدا یوں کی جائے گی کہ سب سے پہلے ہم توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ ایک جنیرک توبہ کریں گے، ایک جنرل توبہ کریں گے. یوٹیوب پر ہمارے لیکچرز موجود ہیں، جو پہلے لیکچرز ہم نے توبہ کی شرائط پر دیے ہیں. پران کے حوالے سے فاسٹ، ریمورس، فور دی سیک آف اللہ، نیور ٹو سین اگین، یہ 4 شرائط ہیں. ان کی بنیاد پر آپ سب سے پہلے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دل کے ایک دروازے کا انتخاب کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم نے انتخاب کیا آنکھ کا.
کہ 40 دن متواتر ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے۔ خلاق کائنات ہم نے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اب ہم مین فوکس کریں گے اپنی آنکھ پر۔ ہم نے ڈیٹ لکھ لینی ہے، نوٹ کر لینی ہے کس ڈیٹ پر ہم نے شروع کیا، اور بالتواتر مسلسل ہم نے اپنی آنکھ کو حرام سے بچانا ہے۔ 40 دن اگر مکمل نہیں ہوتے، 10 دن کے بعد ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا، تو اب پھر اثر نو ہم 40 دن مکمل کریں گے، یعنی 10 دن کے بعد یا سمجھ لیں 20 دن کے بعد اگر ہماری آنکھ نے حرام دیکھ لیا، پھر ہم توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کر کے ہم پھر مزید 20 دن مکمل کریں گے اور اس 40 دن کو مکمل کریں گے۔ یعنی اب 20 دن باقی تھے، لیکن ہم نے ابتدا پہلے دن سے کرنی ہے۔ یعنی اگر ہمارا تزکیہ، آنکھ کا تزکیہ ٹوٹ گیا 20 دن کے بعد، تو اب پھر ہم نے اثر نو 40 دن کی تکمیل کرنی ہے۔ اس دوران ناظرین کرام ہم نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 6 ایڈیشنل کام کرنے ہیں، جن کا ذکر ہم کل کے لیکچر میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک عضو پر عمل کرنا ہے، یعنی آنکھ پر ہم محنت کر رہے ہیں، 40 دن آنکھ کے پورے کرنے ہیں۔ جب ہم 40 دن آنکھ پر عمل کر رہے ہیں، اس دوران اگر ہمارے کان نے غیبت سن لی، اگر ہماری زبان نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر ہمارے ہاتھ نے گناہ کا ارتکاب کیا، اگر ہمارے کسی بھی دوسرے دروازے نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو اس کے لیے فقط 4 شرائط کے ساتھ توبہ ہے۔ یعنی اس کے لیے مزید وہ 6 سزائیں نفس کے لیے نہیں ہے، ہم نے فقط 4 شرائط کے ساتھ، 4 پری ریکوزیٹس کے ساتھ توبہ کرنی ہے۔ لیکن جس عضو پر ہم محنت کر رہے ہیں، اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو مزید 6 سزائیں بھی نفس کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو اثر نو ایک مرتبہ پھر ہم پورے 40 دن مکمل کریں گے۔ جب آنکھ کے 40 دن مکمل ہو گئے، پھر ہم نے کان کو آنکھ کے ساتھ ملانا ہے۔ اب کان اور آنکھ دونوں کے دروازوں کو بند کیا جائے گا۔ جب کان کے 40 دن مکمل ہو گئے تو پھر زبان کو حرام سے بچانا ہے، پھر کان، آنکھ اور زبان ان تینوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک ایک دروازے کو ہم نے 40 دن کے ساتھ محنت کر کے ہم نے بند کرنا ہے۔ جب یہ 7 دروازے بند ہو گئے، اور ناظرین اس میں اگر فقط ایک پہلے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہمیں 1 سال بھی لگ جائے، مثال کے طور پر 39 ڈیز کے بعد ہم نے 39 ڈیز اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے رکھا، 39 ڈیز کے بعد آنکھ نے حرام دیکھ لیا، پھر ہم نے پہلے دن سے شروع کیا، سزائیں بھی نفس کو دی، 6 سزائیں دے کر پھر ہم نے ابتدا کر لی۔ جب اب ہم نے پھر ابتدا کی، اب ہم نے کان، اب پھر ہمارا تزکیہ آنکھ ٹوٹ گیا، پھر 20 دن کے بعد ٹوٹ گیا۔ آنکھ کے 40 دن بالتواتر مسلسل مکمل کرنے میں ہمیں 1 سال بھی لگ جائے، 10 سال بھی لگ جائیں، اور اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ اس دوران ہم محنت جاری رکھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اور اسی نیت پر ہم محنت بھی کر رہے ہوں، جد و جہد بھی کر رہے ہوں، اور اسی پر اگر ہمارا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما دے گا۔